اور محترم بھائیوں، اتنی بہاروں کے باوجود اگر کوئی رب کو نہ منا سکا وہ لعنت کا مستحق ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے نا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ، فرمایا بندہ جب کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا صلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 10 امثالھا، کم از کم آپ ایک نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ آپ کو 10 گنا ملے گا، 10 لکھ دی جائیں گی، یہ کم از کم ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ الی 700 ضعف، 10 کو بڑھا کے 700 گنا تک لے جاتا ہے، اور 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گناہ ایک کا ایک لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نیکی ایک کی ثواب اتنا مل گیا 700 گنا تک، گناہ ایک کیا ایک کا ایک لکھ دیا گیا، تو وہ انسان کس قدر بدبخت ہوگا جس کے یہ گناہ پھر بھی بڑھ جائیں، جس کی یہ اکائیاں ان دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ کتنا بد نصیب ہے، تیرا گناہ ایک کا ایک لکھ دیا گیا، نیکی ایک سے 700 گنا تک بڑھا دی گئی، پھر رمضان میں اور زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، پھر بھی رمضان کا مہینہ ختم ہو تیرے گناہ زیادہ ہوں، تو یہ بدبختی کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا، آخری دن، شعبان کے آخری دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خطبہ دیتے اور فرماتے ہیں لوگو یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرماتے لوگو ٹائٹ ہو جاؤ، تیاری کر لو، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ فرمایا اس مہینے میں اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ 83 سال کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ایک طرف، فرمایا اس مہینے میں وہ رات ہے 83 سال عبادت کی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے اور اس مہینے کا قیام نفل بنا دیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کی ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے میں روزے فرض ہے اور جو رات کا قیام ہے نا وہ نفل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفل بنا دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اگر رات کی تراویح نہ پڑھی صبح روزہ نہیں رکھ سکتے۔ محترم بھائیوں، تراویح پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رات کی تراویح پڑھتا ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ فضیلت اپنی جگہ۔ لیکن یہ کہنا جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا روزہ کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کوئی انسان اگر کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتا وہ روزہ رکھے، روزہ فرض ہے، تراویح فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، رات کی نماز کو نفل بنا دیا گیا۔ فرمایا اس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو روزہ افطار کروایا کرو۔ فرمایا جو بندہ کسی ایک بندے کو روزہ افطار کروائے گا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ اب صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں غریب صحابہ کرام بھی ہیں، مسکین صحابہ کرام بھی ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو مالدار صحابہ کرام کا کام ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی کو روزہ نہیں رکھوا سکتے، کھلوا نہیں سکتے۔ صاحب سربت لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ افطار ڈنر کرواتے ہیں، افطار پارٹی کرواتے ہیں، وہ کروا سکتے ہیں، ہم نہیں کروا سکتے، ہم یہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کسی کو ایک کھجور کھلا دو. آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کو وہ کھجور دے دو، بھی اس کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر لو. آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا. کھجور نہیں ہے، پانی کا گلاس بھریں، اپنے مسلمان بھائی کو، روزے دار کو پانی کا گلاس تھما دیں. آپ کا وہ پانی کا گلاس بھر کے اپنے مسلمان بھائی کو، روزے دار کو دینا اتنا ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کسی کو افطاری کروا دے گا، وہ اس کی افطاری کروانا اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا. وہ اس کا افطاری کروانا جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جس انسان نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، روزے دار کی افطاری کے بعد پیاس بجھا دی، فرمایا دنیا میں کسی ایک آدمی کی یا روزے دار کی پیاس تم نے بجھائی، کھانا تم نے کھلایا، کل قیامت کے دن اللہ تم لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے میرے ہاتھوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اور جس انسان نے ایک دفعہ پانی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا. آپ دنیا میں کسی ایک روزے دار کی پیاس کو بجھانے کا سبب بن جائیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر کا پانی ملے گا، جس نے ایک دفعہ پی لیا کبھی پیاسا نہیں رہے گا.